چیزیں آنے والی بڑے بڑے نظریوں کی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے کیا؟ یہ سوچ کا موضوع ہے۔ ہم مطمئن نہیں ہیں کہ بھئی چلو مکتب والوں کو کیا فکر، اپنا قرآن پڑھا دے کے سند دے دیتے۔ ابھی تک تو ہمارے مولانا لوگوں کو، معلمین کو یہ سوچ نہیں بنی کہ 5 سال اتنا لمبا نصاب رہتا ہے۔ یہاں سے شروع ہمارا۔ میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے کہ جلدی پڑھا کے کس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ 3 سال میں قرآن مکمل کرا دیے، آپ کو کیا کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ کہ جانا ہے، ٹرین چھوٹنے والی ہے، کوئی مسئلہ ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور پہلے زمانے میں قرآن ختم کرے تو ہدیہ ملتا تھا، ڈریس ملتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ملتا تھا، اب وہ چکر بھی نہیں رہا۔ تو پھر اتنے جلدی قرآن پڑھا کر بھیجنے کا جنون کیوں ہم کو؟ چلو اب اس نظریے سے تھوڑا سا اٹھ گئے ہم لوگ، تو سوچے کہ نہیں یار اتنے جلدی بھیج کے بھی کیا کریں گے بچہ۔ اب مان لیا جائے اب یہ بچہ پہلی میں تھا، دوسری میں تھا، اپنے پاس آ گیا، چھٹی میں ختم ہو گیا۔ کب ختم ہو گیا؟ چھٹی میں ختم ہو گیا۔ اب بے شعوری کے زمانے میں ہم نے ان کو قرآن سکھایا، ضروری باتیں سکھائی۔ اب شعور کا زمانہ اس کا آیا، شعور کے زمانے میں پہنچا وہ اسکول، کالجز، اور وہاں کی رنگین، وہاں کی ساری فضائیں اور وہاں کے ماحول، وہاں کی پوری ساری چیزیں۔ اب یہ علم اس کا وہاں ڈیفنس کر سکتا ہے کیا؟ یا وہاں کے سوالات کے جوابات دے سکتا ہے کیا؟ وہاں کے اٹھنے والی یلغاروں کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سیدھا سیدھا وہ اس زمرے میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنے ساری محنتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم وہی ہمارا پرانا طرز لے کر چلیں؟ کوئی 3 سال میں قرآن مکمل کر کے سند دے کر فارغ کر دے رہا ہے، لکھ دے رہا ہے کہ اس سال میرے پاس 20 بچوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، 2 والے بھی خوش کہ مول صاحب نے بڑا اچھا کام کیا۔ کب تک اس سوچ کے ساتھ چلیں گے ہم؟ 2 والوں کو بتا دیا 3 سال میں ناظرہ ہو گیا، کسی نے بتا دیا 5 سال میں سارا ہو گیا، یہ ہمارے پاس 100 بچے فارغ ہو گئے۔ یہ نہیں نا، یہ ہمارا سسٹم نہیں، یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ہم نے کیا ایسا اس کو دیے کہ وہ اس کے ذریعے سے آنے والے تمام کے تمام نظریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ چیز ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ہماری سوچ آج اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے، اس طرف چلے جائے اور ہم اس نظریے سے سوچنے والے بن جائیں۔ کیونکہ آج اگر میں کسی برائی کا تذکرہ کروں تو شباب پر ہے، ارتداد ماشاءاللہ جس انداز سے ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں، انا للہ بولنے کی ضرورت ہے۔ نظریاتی اختلافات عروج پر ہیں، بے پردگی عروج پر، موبائل عروج پر، بے ادبی گستاخی عروج پر، نشہ عروج پر، یہ ساری برائیاں آج عروج پر ہیں۔ تو ہمارے اس تعلیمی سسٹم نے، ہمارے اس ایجوکیشن نے، ہمارے اس مکتب کی تعلیم نے اس کو اتنا پاور نہیں دیا ہے، اتنی طاقت نہیں دیا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا ہمارا بچہ ہم تیار کر رہے ہیں، ضائع ہو جا رہا، تیار کر رہے ہیں ضائع ہو جا رہا، تیار کر رہے ہیں ضائع ہو جا رہا؟ تو ضائع کرنے کے لیے نسلوں کو بنایا ہے کہ ہم لوگ آج ہم نے اتنی محنت کر کے اس نقشے کو بہترین بنایا ہے، اور پھر ہماری یہ جنریشن، ہمارا یہ امت کا بہترین طبقہ، ہماری اتنی ساری محنتوں کا اثر کہ سب ضائع ہے۔ ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی وہ مکتب میں پڑھتا تھا، ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی کسی عالم دین کے پاس اس نے دین سیکھا ہو یا انہیں قرآن سیکھا ہو۔ بالکل صاف ہو جا رہا ہے، ضائع ہو جا رہا ہے۔ آپ کے پاس کا خود اندازہ لگا لیجیے کہ آپ کا کوئی مکتب ہے اور آپ نے اس مکتب میں 3-4 سال اس کو پڑھایا، 5 سال پڑھایا، 5 سال کے بعد آپ ملو اس بچے سے، آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا، اس کو بولے یار میں جلسے میں تجھے قرات کرانے لگاتا تھا، آج وہ قرات اسی انداز سے تو کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا، سب ختم ہو جائے۔ تو ہماری تعلیم پھر کیا فائدے گا؟ پھر ایسا بزنس کیا کام کا جس کا پروفٹ ہی نہیں، نفع ہی نہیں ہو رہا ہے؟ تو کوئی آدمی ایسا دھندا کرنے کے لیے تیار ہے کیا کہ دھندا کر رہا ہے اور ضائع ہو جا رہا ہے، نفع ہی نہیں مل رہا ہے، پروفٹ ہی نہیں مل رہا ہے؟ ہمارا پروفٹ یہ ہے کہ آج ہم نے بچوں کو جو دیے، موت تک بچے سنبھال کے رکھے اور یہ ساری بے دینی کا مقابلہ کر سکے اور ڈیفنس کر سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔
اور ان سارے لوگوں کا منہ توڑ جواب دے سکے. آج ہمارے سامنے یہ زبردست چیلنج آیا ہے اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پر جوڑا ہے اور آپ ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں اور آپ ہی اس کی تجویز رکھ کر اس کو کامیاب کر سکتے ہیں اور آپ ہی اس کے بارے میں آگے کچھ کر سکتے. آپ ہی کر سکتے, کوئی اور نیا لوگ نہیں آنے والے. آپ ہی کو کرنا ہے, مجھے کو کرنا ہے. پانی تو مجھے ہی نکالنا ہے, مجھے ہی یہ کام کرنا ہے. مجھے کرنا ہے تو کیسا کرنا ہے؟ پھر ہماری تڑپ, ہماری طلب, ہماری بے چینی, ہماری بے قراری, ہماری ساری چیزیں اگر ہم اس کو یکجا کر لیں گے, ایک جگہ لا کر سوچنے والے بن جائیں گے نا, پھر راستے نکلنا شروع ہو جائیں گے. نہیں یار, اس کے لیے یہ کرنا چاہیے, اس کے لیے کرنا چاہیے. میں اس سلسلے میں کئی لوگوں سے ڈسکس کیا تو کہا کہ واقعتاً اہم موضوع ہے.